هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الحمدللہ چھوٹے سورتوں کا ذکر چل رہا ہے اور آج سورہ اخلاص کا درس ہوگا، ترجمہ ہوگا اور اس کی تفسیر ہوگی، اور شارحین اور مفسرین کرام نے اس سورہ کے متعلق جو ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا ہے کسی کو اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور بعض نے اس کو مدینے میں بھی نازل ہونے کا ذکر کیا۔ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 4 آیات مبارکہ اس میں ہیں۔ تو اس کے نام کے حوالے سے سب سے پہلے جو مفسرین نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بہت سارے نام علماء نے اس کے ذکر کیے مفسرین نے کہ اس سورہ کا نام سورہ توحید بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی توحید کا ذکر اس سورہ میں فرمایا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ اور اس سورہ کا نام سورہ نجات بھی ہے، کیونکہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، بار بار اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اور کہ اس میں وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور ایمان لائے وہ راہ نجات پر ہوتا ہے، اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نجات کہا گیا ہے۔ اور اس سورہ کا نام سورہ مخشخشہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مخشخشہ یعنی ہر بیماری سے شفا، کہ کفر شرک کی ظلمتیں اور کفر اور شرک یہ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے۔ جو کوئی اس سورہ کو پڑھے اور اس میں احکام جو نازل اللہ نے کی، اللہ کی وحدانیت کا ایمان رائے، تو اللہ اس کو روحانی بیماریوں سے دور فرما دیتا ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو بھی جو ہے ظاہری بیماری سے بھی اس کو شفا یابی مل جاتی ہے۔ اور اس کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ اساس عربی میں کہتے ہیں بنیاد کو، کیونکہ اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے اور اللہ کی توحید کا اس میں ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الاساس بھی کہا۔ اور اس کو المانعہ بھی کہا جاتا ہے۔ منع یمنع یعنی روکنے والا، کیوں یہ سورہ عذاب کو روکنے والا ہے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے المانعہ ہے۔
اور بعض نے اس کو نور بھی کہا ہے کہ جو کوئی اس سورے کو پڑھے گا اس کی دنیا اور آخرت ہر جگہ اس کو نور حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جو کوئی توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کو مانتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کو مانے، اللہ اس کے لیے اجالے ہی اجالے عطا فرماتا ہے، روشنی ہی روشنی عطا فرماتا ہے، دنیا میں روشنی، دنیا میں اجالا، قبر میں اجالا، آخرت میں اس کے لیے روشنی ہی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورے کا نام سورہ نور بھی رکھا گیا، اور اس کو سورۃ الامان بھی کہا جاتا ہے۔ امان یعنی اللہ کے غضب سے امان ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب سے وہ بچ جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، امن میں آ جاتا ہے یہ سورہ پر جو ایمان لائے اور جو سورے کو یہ پڑھتا ہے۔ اور اس کو مشہور جو نام ہے سورہ اخلاص اس کو کہا جاتا ہے۔ اخلاص یعنی اس میں اللہ کی توحید کو خالصتاً بیان کیا گیا ہے، اور اخلاص اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اس میں ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں علماء نے بہت سارے جو ہے اس کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ جو ذکر کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ایک اعرابی آیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انصب لنا صفت ربک، کہ اے رسول اللہ آپ ہمارے لیے آپ کے رب کی صفت کو بیان کیجئے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کیسا ہے، آپ ذکر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا محمد عربی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کفار نے کہا کہ ہمارے پاس تو بے شمار بت ہیں، کہ کئی اس کے نام ہیں، کئی یہ جو ہے بتوں کے نام انہوں نے رکھ لیے، کوئی لکڑی کا بھی ہے، کوئی لوہے کا بھی ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، تو تمہارا رب کیسا ہے؟ کفار قریش نے کہا، مشرکین عرب نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا معبود کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ مدینے میں بھی نازل ہونے والا سورہ ہے، تو یہودیوں کا ایک مجمع، ایک قافلہ اور ایک گروپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ چیز اللہ نے پیدا کیا۔ من خلق اللہ، اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو بہت غضبناک آپ ہوئے، آپ کو بہت غصہ آیا۔ اس میں جو ہے یہودیوں کا جو سردار تھا کعب ابن اشرف وہ بھی تھا، اس نے کہا کہ ھذا خلق اللہ فمن خلق اللہ، تو یہ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور غصے میں آ گئے اور غضبناک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اپنے وقف جناح کا آپ تھوڑا غضب مت کیجئے، آپ نرمی فرمائیے گا۔ اور اس کے بعد یہ سورہ کی تلاوت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی۔ تو الغرض خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اس میں ذکر ہے، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نہ کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا کیے گئے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اللہ کے ایک ہونے پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے معبود بنا لیے، کہ کسی نے جو ہے جانوروں کو بھی معبود بنا دیا، کسی نے بتوں کو معبود بنا لیا، کسی نے جو ہے انسان کے تراشے گئے ہوئے پتھروں کی تراش شدہ بتوں کو معبود بنا لیا۔ ہر غز اس میں معبود ہر ایک کو بنا لیا، اور بسا اوقات ہو رہا یہ ہے کہ ان میں آپس میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، ایک معبود دوسرے معبود سے جھگڑا کر رہا ہے، ایک معبود دوسرے معبود کو وہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد معبودوں میں بھی انہوں نے یہ بنائے کہ کوئی بارش کا نازل کرنے والا ایک معبود ہے، کوئی اولاد کا دینے والا ایک معبود ہے، بلائیوں کو دور کرنے والا ایک معبود ہے۔ الغرض کئی بت جو ہے بنا لیے، کئی معبود بنا لیے، کئی الہ انہوں نے بنا لیے، اور جو ہے خود
حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں 360 بت انہوں نے نصب کر دیے تھے. اور بعض ایسی قوم تھی جس میں سائنسداں بھی ہیں، جس میں دانشور بھی ہیں، جس میں جاننے والے بھی ہیں، جن میں ایجوکیٹڈ ہیں، جس میں جو ہے فلاسفی بھی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ نظام کائنات ایسے ہی چلے. ایک نے ایسا کیا کہ کئی معبود بنا لیے، ایک کیا کرے دہریے بن گئے کہ یہ زمانے سے چل رہا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. زمین بھی خود بخود پیدا ہو گئی، آسمان بھی خود بخود پیدا ہو گیا، یہ لمبے لمبے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ خود بخود وجود میں آ گئے، سمندر میں روانی خود بخود ہے، دریا میں پانی خود بخود چل رہا ہے، پھولوں میں مہک خود بخود ہو رہی ہے، ہر ایک جو ہے پھل اور پھول خود بخود اگ رہے ہیں. یہ نظام کائنات خود بخود چل رہی ہے. یہ ہرگز نہیں ہے کسی نے کچھ بنایا اور کسی نے کچھ بنایا. کسی نے انسان کو اللہ کی طرف مضبوط پکڑ دیا کہ یہ خود اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اگر مشرک کرتے تو ان کا تو جو ہے اللہ نے ذکر کیا ہی کیا. اس کے علاوہ جو اہل کتاب تھے جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے بھی انبیاء کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دی. کسی نے کہا کہ ملائکہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کتاب کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں. عیسائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا اس میں رد فرما رہا ہے. پہلے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، کہ فرمایا کہ یہ ہزاروں معبود اگر ہوتے، یہ نظام کائنات چلانے والا ایک سے زائد ہوتے تو یہ نظام نہیں چلتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین میں دو معبود ہوتے، دو کی حکومت ہوتی تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. کوئی کہتا کہ مشرق سے سورج نہ نکلے بلکہ مغرب سے نکلے، کوئی کہتا کہ مغرب سے نکلے مشرق سے نہ نکلے، مغرب میں نہ ڈوبے. کوئی کہتا کہیں پہ آپ دیکھیں کہیں پہ قحط سالی ہو رہی ہے، کہیں پہ بارش نازل ہو رہی ہے، کہیں پہ دھوپ ہے، کہیں پہ چھاؤں ہے، کہیں پہ رزق کا معاملہ ہے، کہیں پہ جو ہے اولاد کا معاملہ ہے، کہیں پہ وباؤں کا معاملہ ہے، کہیں پہ مرض کا معاملہ ہے، کہیں پہ صحت یابی کا ہے، کہیں پہ کسی کو جو ہے مالداری کا ہے، کہیں پہ فقر اور محتاجی کا ہے. یہ پورے کائنات کا چلانا اگر کئی لوگوں پہ ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ نظام اپنے انتظام سکون سے چل رہا ہے، کہ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، ستاروں کی چمک ہے، یہ ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے. شروع سے جب سے پیدا کیے گئے ہیں اب تک اور قیامت تک یہ ٹمٹما رہے ہیں، یہ اپنے وجود میں باقی ہیں، اپنے وقت پہ ٹمٹماتے ہیں، اپنے وقت پہ ڈوب جاتے ہیں، پھل اور پھول نکل رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے. اور وہ چلانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات بابرکت. ایک بڑھیا کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ تم وحدانیت کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو طویل واقعہ ہے، علماء نے ذکر کیا کہ اس بڑھیا نے اپنی چرخہ چلا رہی تھی. چرخہ چلاتے یعنی تاگے بنانا، کپڑے بنانا، جو چرخہ چلاتی. اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو، توحید کے بارے میں کیا بتاتی ہو؟ تو کہا کہ میں توحید کو پہچانا چرخے سے پہچانا. تو بڑھیا سے پوچھا کیسا؟ تو دیکھیں کہ یہ چرخہ تو موجود ہے لیکن اس کو چلانے والا اگر نہ ہوگا تو یہ چرخہ ہرگز نہیں چل سکے گا. تو یہ نظام کائنات ہے، یہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے بلکہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے. اور کہا کہ یہ چرخہ ہے، میں اکیلی اپنی مرضی سے اس کو چلاتی ہوں، اگر کوئی اور آئے تو اس کی مرضی اور ہوگی. چرخہ میں ایسے چلاؤں گی اور وہ اس طریقے سے، کوئی اور دوسری طریقے سے چلائے گی تو یہ کپڑا بننے کے بجائے اور خراب ہو جائے گا. تو جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی مان لیا. ہاں، زمین اور آسمان میں یہ نظام جو چل رہا ہے حسن خوبی سے، وہ ایک ذات بابرکت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وحدانیت کا پیغام لے کر جو ہے آپ تشریف لائے. اللہ ایک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ جو ہے جس کی طرف ہر کوئی رجوع ہوتے ہیں، بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ہر
مصیبت میں، ہر پریشانی میں جس کی طرف رجوع کریں وہ اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں اگر کوئی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، ہمارے سجدوں کی، ہماری تسبیح کی، ہمارے گڑ گڑانے کی، ہماری تقدیس کی، ہماری تحمید کی، ہماری تمجید کی، ہمارے حمد کی، ہمارے ثنا کی، کسی چیز کی اللہ کو حاجت نہیں، کیونکہ اللہ صمد ہے۔ اللہ صمد ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ صفات میں بھی کسی کو نہ شریک ٹھہرائے، نہ اس کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت احد ہے، ہر چیز میں احد، اللہ ایک ہے، ہر چیز میں ایک ہے۔ ہاں البتہ اللہ کی ذات ہم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں نہ جاننے کا اظہار خود اللہ کی وحدانیت ہے، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، مولا تیری ذات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہے، یہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ کہ جو اللہ کو نہ پہچاننے، معرفت کا یوں سمجھے کہ عاجزی کا انکار کریں، یہی وحدانیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، ہر گناہ کو اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو ہرگز 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 معاف نہیں فرماتا ہے۔ اور علماء نے ذکر کیا کہ لوگ ہیں کہ کئی قسم کے جو ہے معبود بنائے رکھے ہیں، یہ اس کا معبود، اس کا معبود، اس کا معبود، اس کا معبود، تو فرمایا کہ اس کی کسی کو وہ اپنے ماتحت رکھتے ہیں جن کو جو ہے حاجت ہو، جو محتاج ہو۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ اپنے ماتحت کسی چھوٹے خداؤں کو رکھے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اس وجہ سے اس کو چھوٹے معبودوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق کائنات ہے۔ اور فرمایا لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے وہ کسی کو پیدا کیا، نہ وہ اس سے کوئی پیدا کیے گئے۔ دو چیزوں کی نفی ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، اور اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، جیسے کہ یہودوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی زوجہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ اللہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا کیے گئے۔ یاد رکھیے گا، جو پیدا ہوتے ہیں ان کا وجود پہلے نہیں رہتا۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے اگر کوئی پیدا ہوئے ہیں 80 میں پیدا ہوئے، تو 80 میں پیدا ہوئے مطلب یہ کہ ان کا وجود 79 میں نہیں تھا، ان کا وجود 78 میں نہیں تھا، 1978 میں نہیں تھا، یا کوئی 2000 میں پیدا ہوا 2000 میں، ان کا وجود 1999 میں نہیں تھا۔ جو نہ تھا بعد میں وجود آئے، تو یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو معبود کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو پیدا کیے گئے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، ان کو مرنا ضرور ہے۔ تو اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ جو ہے ان چیزوں سے بے عیب ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی بھی ہمسر اور برابر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی برابر ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی برابر ہے، کوئی بھی اس کے ہمسر اور برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سورہ اخلاص، یہ اس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا تہائی حصہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے ذکر کیا، جو کوئی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 مرتبہ۔ کیوں علماء نے کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اگر پورا پڑھیں گے تو ہم کو معلوم پڑے گا کہ پورے قرآن مجید میں
قصص ہم کو ملتے ہیں، قصے، حضرت یوسف کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ علیہم السلام، ان کے قصے ملتے ہیں قرآن میں، قصے ہیں، احکام ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہ احکامات، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اس طریقے کا عمل کرو، پڑوسیوں سے حقوق اچھے ادا کرو، ماں باپ کے جو ہے تعظیم کرو، اس طریقے کے احکامات ہم کو ملتے ہیں۔ تیسرا جو ہے صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ ایک ہے، فلاں ہے، تو فرمایا یہ تین چیزیں ہیں۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنے صفات کو ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس سورے کو ثلث القرآن، قرآن کا تہائی حصہ اس میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ پورے قرآن میں وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ کے ایک ہونے پر، ہمیشہ اللہ نے حکم دیا اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے۔ اور دوسروں نے کہا اور ایک کیا ہے قرآن میں، رسالت پر ایمان، حضور کی رسالت پر ایمان ہے، رسول کی رسالت پر ایمان، اور فرمایا قیامت پر ایمان۔ تو اللہ نے وحدانیت کا اس میں ذکر کیا۔ اور ایک نقطہ علماء نے ذکر کیا، میں بھی وہ سمجھتا ہوں آپ سے ذکر کر دوں، کہ اللہ کو مقصود تھا اپنے وحدانیت کا ذکر کرنا، کہ کہہ سکتا تھا هو اللہ احد یا پھر اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ بڑا پیارا نقطہ علماء نے ذکر کیا، غور سے سنیے گا اس کو۔ فرمایا اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہو تو پیارے تیری زبان سے ادا ہو، محمد عربی کی زبان سے ادا ہو، کہ فرعون جو تھا ذری سی حکومت اور بادشاہت اس کو مل گئی، خدائی کا دعویٰ کر دیا، اے حبیب میں نے تجھ کو وہ مرتبے عطا فرمائے کہ ساتوں آسمان سے بھی آگے لامکاں، سدرۃ المعلیٰ سے بھی آگے لامکاں کا سفر تجھ کو کرایا، ایسا کرانے کے باوجود بھی اگر تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ اور کہا کہ محمد عربی بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے جان دو ٹکڑے ہو جا رہا ہے، یہ حکومت اللہ نے عطا کی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ رہا ہے، اے حبیب تجھ کو اتنے معجزات عطا کرنے کے باوجود تو اگر کہہ دے اللہ ایک ہے تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے۔ پیارے توحید بھی ہو تو تیری زبان سے ادا ہونے والے کلمے ہوں، توحید وہ پسند جو محمد عربی لائے ہیں، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے، کتنا پیارا توحید بھی کہلوائی تو حبیب کی زبان سے ادا فرمائی، قل هو اللہ احد۔ اب اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اس سورے کے پڑھنے کے، علماء نے ذکر فرمایا کہ ایک شخص حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک شخص دعا کر رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا مانگ رہے تھا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بے نیاز ہے، تو ایک ہے، اس طریقے کی دعا سورہ اخلاص کے جو ہے توسل سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو بھی دعا مانگی اس میں اعظم کے ذریعے مانگی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیا ہے۔ جس کی دعائیں قبول ہونی ہے وہ سورہ اخلاص کے ذریعے دعا مانگے، اللہ اس کے دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم اپنی بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں خیر و برکت نہ ہونے کے بارے میں رونا روتے ہیں، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں رہتی، ہمارے تجارت میں برکت نہیں رہتی، ہمارے گھر میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، جو ہے برکت نہیں ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے۔ یہ مجرب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، آپ اس کو کریے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، ضرور بضرور اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر لو، السلام، بہت چھوٹا معاملہ ہے، آپ کہیں کہ کبھی بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم، آپ گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی بھی داخل نہ ہو، کوئی بھی موجود نہ ہو تو کیا کہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی، کوئی رہے یا نہ رہے میری ذات تو ہر گھر میں موجود ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو جائے، یا نبی سلام علیکہ کہتے ہوئے آپ گھر میں داخل ہو جائیں۔ تو الغرض جب یہ کہیں گے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ایک مرتبہ۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں حضور نے یہ عمل بتا دیا، ہر گھر میں داخل، جبھی بھی گھر میں داخل ہو سلام کر لیں، گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ چھوٹا سا 3 آیتوں پہ مشتمل سورہ اخلاص ہے، وہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں پڑھتا تھا۔ ہوا کیا کہ اللہ نے اتنی بے نیازی، اتنی تونگری اور مالداری عطا کی
کہ میں بھی مالدار ہو گیا، میرے یہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے میرے ہمسایوں اور پڑوسیوں کو بھی مالدار بنا دیا، میں بھی مالدار، میرے اڑوس پڑوس والے بھی مالدار ہو گئے۔ یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ چھوٹا سا عمل ہے، ہم کر لیں، اللہ پیسے لاکھوں ہونا برکت نہیں ہے، اللہ تھوڑا موٹا رکھے لیکن اس میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو برکت کی دعا کیجئے گا، برکت کے لیے دعائیں مانگیے گا، یہ عمل کر کے دیکھیے، چھوٹا سا عمل ہے، میں سمجھتا ہوں 2 منٹ یا 1 منٹ سے زیادہ نہیں، جانا ہے السلام علیکم کہتے ہوئے گھر میں داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لیں، اللہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، تو دیکھا کہ وہاں پہ ابو ذر غفاری بھی حضور کے پاس موجود ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل سے، جبرائیل جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہاں جانتا ہوں، یہ تو ابو ذر غفاری ہے۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل تم ابو ذر غفاری کو کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ ان کے چرچے زمین سے زیادہ آسمان والوں میں ہیں، فرشتوں میں سب سے زیادہ ابو ذر کے چرچے ہیں۔ پوچھا کیسے چرچے ہیں؟ تو کہا کہ ابو ذر اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے کم تر سمجھتا ہے، سب سے کم تر ابو ذر سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس کی اس تلاوت کو آسمان والے بہت پسند فرماتے ہیں، اس وجہ سے تمام فرشتے اس ابو ذر کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیں فرشتے بھی جانیں گے تو سورہ اخلاص کی برکت سے سورہ اخلاص پڑھیے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضیلتیں بھی رکھی ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ اخلاص کو اپنے مرض الوفات میں پڑھتا ہے، تو اس میں پیغام ہے اللہ ہم ہر ایک کو مرنا ہے، میں بھی ہوں، آج میں یہاں پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہاں پہ مسجد میں بیٹھا ہوں، نہیں معلوم مسجد سے نکلتے ہی کب میری وفات ہو جائے، کون مسجد سے نکلتے ہوئے انتقال کر جائے، کون گھر پہ جا کے انتقال کر جائے۔ اب دیکھیں کئی ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی مرض الوفات میں ہو، اس کو معلوم ہو کہ اب اس کا مرنا ہے، تو وہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں اس چیز کا بھی پیغام ہے، اگر ہم کسی کے پاس تیمار داری کے لیے جا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ سکرات کے عالم میں بس تھوڑا سا ہوش ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود پڑھیں، اس کو تلقین نہ کریں، اور قل هو اللہ احد پڑھتے رہیں، قل هو اللہ، اس کے سامنے جا کے قل هو اللہ احد اللہ، سورہ اخلاص پڑھیں گے تو وہ خود بخود اپنے ذہن میں اس کو دہرائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے مرض الوفات میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ من قرأها فی مرضه الذی یموت فیہ، جو کوئی سورہ اخلاص کو اپنے مرض الوفات میں پڑھتا ہے تو لم یفتن فی قبرہ، وہ قبر میں کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، سوالات منکر نکیر کے آسان ہو جائیں گے، وَأَمِنَ مِنْ زَقَتِهِ، اور زمین کے دبانے سے وہ بچ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کو خبر میں دفنا جاتا ہے، منکر نکیر کے سوالات نہ دے سکا تو اس کے زمین اس کو کیا کر دیتی ہے؟ دبا دے دیتی ہے، زغطہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، زغطہ بھی اس کو نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَحَمَلَتُهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ حشر کے دن فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، بِأَكُفِّهَا، اپنے پروں میں اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، حَتَّى تُجِيزُهُ مِنَ الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ، کہ پل صراط پر سے سیدھے جنت کی طرف فرشتے لے کر چلے جائیں گے۔ کیا پڑھنے پر؟ کوئی سورہ بقرہ پڑھنا نہیں ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھنا نہیں ہے، 3 آیتوں 4 آیتوں پہ مشتمل، 4 آیتوں پہ مشتمل سورہ اخلاص ہم کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ اور فرمایا کہ جو کوئی جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہ من قرأ کل یوم 200 مرۃ، جو کوئی 200 مرتبہ اس کو پڑھے قل هو اللہ احد، اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ مگر یہ کہ کسی کا قرض ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا، 50 سال کے گناہ اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ حضور آئے، صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت ثلث قرآن پڑھ کر سو جائے، ثلث قرآن یعنی 10 پارے پڑھ کے سو جائے۔ تو حضور نے سے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کس میں طاقت ہے کہ 10 پارے پڑھ کے سو جائیں؟ تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ کے سو جاؤ، اللہ ثلث قرآن پڑھنے کا تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔
سلوس قرآن پڑھنے کا۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرۃ بنا له قصر بني له قصر فی الجنہ، کہ جو کوئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اس کے لیے محل میں ایک محل بنائے گا 10 مرتبہ پڑھنے پر۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ 2 محل اس کے لیے بنائے گا۔ تو فرمایا کہ من قرأ 30 مرۃ، جو کہ 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے 3 محل جنت میں عطا فرمائے۔ عمر فاروق تھے، صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ وہاں پر جتنے محل ہو اتنا اچھا۔ افلا نزید یا رسول اللہ، کیا ہم اس میں اضافہ نہ کریں؟ حضور نے فرمایا جتنا پڑھو گے اللہ اتنا زیادہ اضافہ فرمائے گا، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ اتنے محل جنت میں بنائے گا۔ الغرض عزیزان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، بے نیازی کا ذکر کیا، اپنی عبادتوں پر کبھی غرور نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، اور کسی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ کریں کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات بے عیب وہ ذات ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر اور اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرمائیں، اس درس تفسیر کو ہماری زندگیوں میں روشنی اور اجالے اور نور کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے مولا ہماری زندگیوں میں، ہمارے قبر میں، ہمارے حشر میں مولا نور عطا فرما دے۔ اس سورہ اخلاص کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں، تجارتوں میں، عمروں میں مولا برکتیں عطا فرما دے۔ مولا قرآن پاک کے اس عظیم سورے کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔